7 محرم کو اس کے پیٹ سے 10 فٹ لمبا سانپ نکلا۔ اس سانپ کو اس کے پیٹ میں کالے جادو سے ڈال دیا گیا تھا۔ ایسا کئی واقعے ہیں جس میں چھپکلی، نیمبو اور بہت سی چیزیں لوگوں کے جسم سے نکلی ہیں۔ اور وہ اپنی بیماری سے مر گیا۔ اسے اناؤ تالاب کے پاس دفنایا گیا اور سید علی میرا سے کہتے تھے انہیں ان کے مزار سے بہت امیدیں تھیں۔ وہ غائب ہو گیا اور پورا کمرہ میٹھی خوشبو سے بھر گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ چھوٹا لڑکا اصلیت میں سید علی میرا داتار تھے جو اسے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی آنکھ کا آپریشن ہو رہا ہے۔ کالے جادو کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ حضرت میرا علی داتر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کرامات کی ویڈیو ہم جلد ہی لے کر آئیں گے، تو اس لیے ہم آج آپ کے لیے حضرت علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ایسی کرامات کی ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے سن کر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا اور لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح سے یہ کرامات ظاہر ہو سکتی ہے، کیسے کوئی ولی اللہ کسی شخص کو اس طرح زندہ کر سکتا ہے۔ تو آج ہم آپ کی زیر نظر ایسی ہی ایک کرامات کرنے والے ہیں جسے سننے کے لیے آپ کے دل میں حضرت میرا علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے دل میں عقیدت اور محبت نہیں ہوگی تو آپ اس واقعے کو اور اس کی سچائی کو اور اس کی گہرائی کو کہیں اور لے جائیں گے، مذاقیہ انداز میں لے جائیں گے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کوئی معمولی اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ایک تو آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سادات خاندان سے ہیں، اوپر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پیدائشی ولی ہیں، اور پیدائشی ولی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی تھی کہ آپ ان کے عاشق تھے، اور آپ ان کے اس قدر عاشق تھے کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے پروردگار تو مجھے بھی شہادت نصیب عطا فرمائیو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے سچے شہید بندے ہیں جن نے اللہ رب العزت کی راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ 1935 میں دیوی نام لال کا ایک کلی تھا۔ اسے سید علی میرا داتار درگاہ سے بہت لگاؤ تھا اور وہ مزار شریف کا عقیدت مند زائرین تھا۔ حضرت علی میرا داتار کی دعا سے دیوی لال کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے روشن لال رکھا۔ بیٹا 4 سال کا تھا۔ جب بیٹا 4 سال کا تھا تو وہ بیمار ہو گیا اور احمد آباد کے سول ہاسپٹل میں اس کا آپریشن کیا گیا، لیکن ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکے اور وہ اپنی بیماری سے مر گیا۔ اسے اناؤ تالاب کے پاس دفنایا گیا۔ دیوی لال اور اس کی پتنی دونوں مزار شریف میں آتے تھے اور دربار میں بہت روتے تھے اور سید علی میرا سے کہتے تھے انہیں ان کے مزار سے بہت امیدیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو کھو دیا۔ جب دونوں ماتا پتا بہت دکھی ہوئے تو احمد آباد چلے گئے۔ وہاں وہ اکیلے بیٹھ کے سارا دن سید علی میرا کے بارے میں سوچ کے روتا تھا۔ ایک دن وہ بند کمرے میں بیٹھا تھا اور اپنے مرے ہوئے بیٹے کے لیے اکیلے میں رو رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی سندر چھوٹا لڑکا اس کے سامنے کھڑا ہے، اور اس نے کہا کہ جاؤ، تمہارا بیٹا روشن دلی کے ریلوے اسٹیشن پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ دیوی لال حیران تھا کیونکہ کمرہ اندر سے بند تھا۔ کوئی بند کمرے کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ جیسے ہی لڑکے نے دیوی لال کو اطلاع دی وہ غائب ہو گیا
اور پورا کمرہ میٹھی خوشبو سے بھر گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ چھوٹا لڑکا اصلیت میں سید علی میرا داتار تھے، جو اسے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ دلی اسٹیشن پر جب ایک ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچی تب اس کی صفائی کی جا رہی تھی تو صفائی کرمی نے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا جو صرف 4 سال کا تھا اور ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ لڑکے کو اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے اور لڑکے کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جلد ہی دیوی لال بھی دلی اسٹیشن پہنچ گیا اور اسی اسٹیشن پر آیا جہاں چھوٹے لڑکے نے بتایا تھا۔ اس نے بھیڑ کو دیکھا اور پاس گیا اور دیکھا کہ وہ سچ میں اس کا بیٹا تھا جسے اس نے خود 3 سال پہلے دفنایا تھا۔ سبحان اللہ! وہ بہت خوش ہوا اور دیوی لال نے پوری کہانی اسٹیشن ماسٹر کو بتائی، جو بہت سے لوگوں کے ساتھ سچائی کا پتہ لگانے کے لیے اناؤ آیا اور اس جگہ کو کھودا جہاں روشن کو دفنایا گیا تھا، لیکن قبر میں کچھ بھی نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! دیکھیے، اللہ کے ولیوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ان کی دعاؤں میں وہ اثر ہوتا ہے کہ وہ جس کی طرف نگاہیں بھر کر دیکھ لیں، اللہ رب العزت ان کی نگاہ کے طوفیل میں اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس کو زندگی بخش دیتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! ایسے ہی 1975 میں دیل واڑہ کے ابو بکر بھاورا نام کے ایک شخص نے کالے جادو کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دی تھی۔ ایک بار وہ سو رہا تھا اور اسے خواب میں ایک شخص دکھائی دیا جس نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں اپنی آنکھوں کی روشنی چاہیے تو اناؤ جاؤ۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو وہ سیدھا اناؤ گیا۔ وہاں وہ سید علی میرا داتار کے آستانے کے پاس بیٹھ گیا اور وہ روز بیٹھ کر رونے لگا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی آنکھ کا آپریشن ہو رہا ہے۔ فجر کی اذان سنتے ہی اٹھا اور اپنی آنکھوں کو چھوا۔ اس کی آنکھیں سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی تھیں جیسے ابھی ابھی اس کا آپریشن ہوا ہو۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی آنکھوں کی روشنی واپس آنے کے لیے سید علی میرا داتار کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کسی کو زندہ کر دیتے ہیں، کسی کو روشنی بخش دیتے ہیں۔ یہی کرامات ہے سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ 1978 میں راجستھان میں ایک شخص رہتا تھا۔ اسے ایک عجیب پریشانی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے پیٹ میں سانپ کاٹ رہا ہے۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ لوگوں نے اسے اناؤ جانے کی صلاح دی۔ وہ حضرت سید علی میرا داتار کے دربار میں بیٹھ کر روتا تھا۔ 7 محرم کو اس کے پیٹ سے 10 فٹ لمبا سانپ نکلا۔ اس سانپ کو اس کے پیٹ میں کالے جادو سے ڈال دیا گیا تھا۔ ایسا کئی واقعے ہیں جس میں چھپکلی، نیمبو اور بہت سی چیزیں لوگوں کے جسم سے نکلی ہیں۔ 24 فروری 2004 کو بھی ایک شخص کے پیٹ سے ایک چھپکلی نکلی تھی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ! ناظرین، جس طرح سے ہم نے آپ کو حضرت علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے چند کرامات آپ کی زیر نظر کی ہیں، جس میں ہم نے آپ کو حضرت کی بارگاہ سے ہونے والے ان فیض و برکت کے واقعات کو بتایا ہے جن سے لوگ زندہ بھی ہوئے ہیں اور آنکھوں کی روشنیاں بھی ملی ہیں اور ان کے کالے جادو، بری تر بیماریاں، لا علاج بیماریاں بھی ان سے دور ہوئی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کے در کا فیض، جو اللہ کے ولیوں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی بارگاہ سے جاری رہتا ہے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ جو اس کا نام لیتا ہے، جو اس کے نام کی تبلیغ کرتا ہے، اللہ رب العزت تا قیامت تک دنیا میں اس کا نام باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نام بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ آئیے ناظرین، ہم بھی حضرت علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے طوفان میں ہماری بھی پریشانی اور تکلیفیں دور ہو سکے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
اور حضرت علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے توفیل سے اور تمام اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور ہم سب کے اوپر اپنا خاص کرم عطا فرمائے، جس کی جو پریشانیاں ہیں اسے دور عطا فرمائے، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں میں ایمان کو زندہ عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔